اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ آج ہم کہاں کھڑے ہیں، ہم کہاں کھڑے ہیں۔ جیسا کہ میں نے گزشتہ نشست میں آپ کو بتایا تھا کہ گوگل آپ کو بتاتا ہے کہ آپ کہاں ہیں۔ عام طور پہ شہروں میں آپ جائیں تو بعض شہروں میں ایسا ہوتا ہے کہ شہر کا نقشہ دیا ہوتا ہے، ایک سائن بورڈ ہوتا ہے، اس پہ شہر کی مختلف جگہیں ہوتی ہیں۔ کسی نے دیکھا ہو یا نہ دیکھا ہو، میں نے دیکھا ہے، تو اس میں بھی ایک جگہ ہوتی ہے، یعنی اسی جگہ وہ یہی کہتا ہے نقشہ کہ آپ یہاں کھڑے ہیں۔ نقشے میں ایک جگہ خاص ٹارگٹ اور وہ وہیں ہوتی ہے نا، تو آپ یہاں کھڑے ہیں۔ اب پہلا یہ ہے کہ ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، جانا کہاں ہے۔ اب ہماری جو حالت ہے عام طور پہ تو ہم کھڑے ہوئے ہیں دنیا میں، جہاں جانا ہے اس کا پتہ ہی نہیں ہے، وہ تو ہماری منزل ہی نہیں ہے۔ اللہ کے پاس جانا ہے لیکن اللہ ہماری منزل نہیں ہے۔ یہ بات ذرا اچھے طریقے سے نوٹ کر لیں، اس پہ سوچیں۔ جانا اللہ کے پاس ہے لیکن اس کی ہمیں کوئی فکر نہیں ہے، اور اللہ کی یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف حاضری جو ہے، جب آپ کو اس کا خوف ہی نہیں ہے تو آپ کے لیے پھر جنت نہیں ہے۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اور جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ تو ہم آئے تو ہیں لیکن منزل دنیا نہیں ہے۔ افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہم نے منزل کے طور پہ دنیا سمجھ لی ہے۔ دنیا ہی کے لیے تمام جو زندگی ہم گزار رہے ہیں، جو کچھ ہیرا پھیری ہو رہی ہے وہ ظاہر کے لیے ہو رہی ہے۔ ظاہر یعنی ہم کھڑے ہیں دنیا میں، اور دنیا ہی کو ہم نے اپنی منزل بنا لیا ہے۔ ہمارے خواب، ہماری امیدیں، ہمارے ارادے، وہ سارے ظاہر کے لیے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آخرت میں پھر ہمارا حصہ نہیں ہوگا۔ قرآن اس پر شاہد ہے۔ من کان یرید الحیاۃ الدنیا وزینتہا نوفی الیہم اعمالہم فیہا وہم فیہا لا یبخسون۔ جو بھی دنیا کا طالب ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے من کان یرید الحیاۃ الدنیا وزینتہا، جو بھی حیات دنیا کا طالب ہے اور اس کی زیب و زینت کا طالب ہے، تو نوفی الیہم اعمالہم، ان کے اعمال کا بدلہ ہم پورا انہیں دنیا ہی میں دے دیں گے۔ اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار، یہ وہ لوگ ہیں جن کا آخرت میں آگ کے علاوہ کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا، اگر انہوں نے کچھ بظاہر نیک اعمال کیے بھی ہوں گے وہ ضائع ہو جائیں گے۔ میں تو 5 وقت کی نماز پڑھ رہی ہوں یا پڑھ رہا ہوں، اور میں تو تہجد کے لیے بھی اٹھتا ہوں، اور میں تو جناب روزے بھی پورا رکھتا ہوں، اور ہر سال جو ہے اعتکاف میرا مدینہ شریف میں ہوتا ہے، اور کہ میں کیا کروں۔ اعتکاف کے لیے جاتے ہیں نا رمضان میں، ہے بھی وہ اس کی اپنی جگہ افادیت تو ہے، لیکن آپ نے دین اسی کو سمجھ لیا ہے۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، عام طور پہ یعنی یہ ماحول ایسا ہے، ہم ایسے ماحول میں رہ رہے ہیں کہ لوگوں نے دین کو ان چیزوں تک محدود کر دیا۔ آپ نے زکوٰۃ دے دی، بس آپ نے کہا شکر اللہ کا۔ نماز پڑھ لی، شکر اللہ کا، 5 وقت کی میں نماز پڑھ لی۔ زکوٰۃ دے دی، روزے رکھ لیے، سخت گرمی میں روزے رکھ رہے، شکر اللہ کا، اور ہر سال حج و عمرے پہ جا رہے۔ اور کیا چاہیے؟ دین اصل میں ہم نے اسی کو سمجھ لیا ہے، اور اس کا بھی ہم نے ظاہر لیا ہے، باطن نہیں لیا۔ نماز کا ظاہر لے لیا ہے، باطن نہیں لیا۔ روزے کا ظاہر لیا ہے، باطن نہیں لیا۔ زکوٰۃ کا ظاہر لیا ہے، باطنی اس کا نہیں لیا۔
اور حج اور عمرے مثال کے طور پہ وہ بھی ہم ظاہر کو دیکھ لیں، وہاں جاتے ہیں اچھے اچھے ہم دسترخوان دیکھتے ہیں کہ وہاں کہاں اچھی سبیل لگی ہوئی ہے، کہاں اچھے کعبے ہیں، اور دیکھتے ہیں جب لوگ بلاتے ہیں نا، میں تو نہیں گیا رمضان میں ایسے، لیکن سنا ہے کہ لوگ بلاتے ہیں کہ ہمارے ساتھ آئیے افطار کیجئے، ہمارے ساتھ آئیے افطار کیجئے، تو ہم دیکھتے ہیں کیا دسترخوان میں کیا کیا ہے اس کے، کیونکہ یہی کعبے اور یہی رہنا سہنا، بس یہی ہمارا، اور دین کو ہم نے اس تک محدود کر لیا ہے۔ باقی زندگی قرآن کے مطابق، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کے مطابق، ان اخلاق حمیدہ کے متعلق جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پیش کیے ہیں، نہ اخلاق میرا اپنا ہوگا، لوگوں سے میں اپنی مرضی سے اخلاق رکھوں گا یا رکھوں گی، تو یہ ساری غلط فہمیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو دنیا، اس میں دیکھیں بہت سے لوگوں کے لیے عبرت ہے، یہ جو آیت ہے نا، من کان یرید الحیات الدنیا وزینتها نوفی الیہم اعمالہم فیہا وہم فیہا لا یبخسون، دنیا میں کمی نہیں کی جائے گی آپ کی، دنیا تو تقدیر ہے، جو بھی ہے وہ ہے، اس میں کٹوتی نہیں ہوگی کہ یہ میرا منکر ہے، میرا ناشکرہ ہے، نہیں، کٹوتی دنیا میں نہیں ہوگی۔ ابو لہب تھا، مالدار تھا، چچا تھا، لیکن مالدار تھا، مال و دولت تھی، اسی حالت میں مر گیا، اللہ تعالیٰ نے اسے چھینا تو نہیں، بیٹے تھے اس کے، جوان جوان بیٹے تھے، لیکن اس کا حال تو اچھا نہیں تھا۔ تو دیکھیں دنیا میں کٹوتی نہیں ہوگی، بلکہ اکثر دنیا کی فراوانی، یہ بات نوٹ کر لیں، اللہ تعالیٰ کسی کو اگر دنیا کی فراوانی دیتا ہے تو اس کو عذاب دینے کے لیے دیتا ہے، اس کو غافل کرنے کے لیے۔ مال و دولت کی فراوانی اللہ سے غفلت کا باعث ہوتی ہے، یہ بات ذرا نوٹ کر لیں۔ اور وہ آیت بھی میں آپ کو سنا دیتا ہوں، فَلَا تُعْجِبُكَ أَمْوَالُهُمْ وَأَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ۔ آپ ان کے مال اور اولاد جس کو ہم نے دی ہے، اس پر تم لوگ تعجب مت کرو۔ فَلَا تُعْجِبُكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ، مال اور اولاد کی فراوانی یعنی تمہیں کسی کو تعجب میں نہ ڈال دے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ مال اور اولاد جو میں نے اس کو فراوانی سے دیا ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کو دنیا کی زندگی میں عذاب میں مبتلا کر، وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ، اور ان کی جان نکلے ناشکری کی حالت میں۔ عام طور پہ مال و دولت کی فراوانی جو ہے انسان کو ناشکرہ بنا دیتی ہے، وہ سمجھتا ہے یہ سب کچھ میرا ہے، اور پھر وہ اپنی مرضی سے اس میں تصرف کرتا ہے۔ بہرحال وہ میرا موضوع نہیں ہے، لیکن میں آج جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ آج ہم کہاں کھڑے ہیں۔ آج ہم دنیا میں کھڑے ہیں، ہماری منزل بھی دنیا ہے، دنیا ہی کے خواب ہم دیکھ رہے ہیں، اور ہمیں والدین بھی ہمیں یہی خواب دکھا رہے ہیں، اور ہم خود بھی دنیا کے خواب دیکھ رہے ہیں۔ تو آج ہم دنیا میں کھڑے ہیں، اور یہی پستیوں کو ہم نے اپنی منزل بنا لیا ہے۔ جس نے بھی اللہ کی یاد کو فراموش کر کے دنیا کو اپنا مقصود، محبوب و مطلوب بنا لیا ہے، اب پستیاں اس کا مقدر ہیں، یہ بات نوٹ کر لیں، پستیاں اس کا مقدر ہے۔ اب یہ پستیوں سے پیچھا چھڑا نہیں سکے گا، اور اس کا ٹھکانہ جو آیت میں نے آپ کو قرآنی بتائی ہے کہ اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار، کہ آخرت میں آگ کے سوا ان کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ وحبط ما صنعوا، جو انہوں نے نیک اعمال کیے بھی ہوں گے وہ ضائع ہو جائیں گے۔ دیکھیں ضائع اس لیے ہوتے ہیں، یعنی نیک اعمال ضائع اس لیے ہوتے ہیں کہ آپ ایک منزل کو چاہتی نہیں ہے، پھر کچھ اگر آپ اعمال کریں تو پھر اس کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ ایک پنڈی آپ جانا چاہتے ہیں، مردان میں آپ ہیں، اب گاڑی آپ نے دوڑانی شروع کر دی پنڈی کے راستے پر، پھر وہاں سے آپ نے یو ٹرن لے لیا،
یعنی آپ کی منزل ہے نہیں پنڈی، آپ سفر صرف کر رہے ہیں، آپ گاڑی چلانا چاہتے ہیں تو بس آپ گاڑی چلا رہے ہیں، اٹک گئے، اٹک سے پھر چلے گئے تربیلا، کہاں؟ غازی چلے گئے، اور غازی سے واپس چلے گئے آپ تربیلا ڈیم. تو پھر آپ سفر مسلسل کر رہے ہیں لیکن آپ کی منزل نہیں ہے وہ جو ہونی چاہیے، تو اس سفر کا کچھ فائدہ ہوگا؟ نہیں ہوگا. یہ بات ذرا سوچنی چاہیے. ہماری منزل اللہ نہیں ہے، ہماری منزل آخرت نہیں ہے، ہماری منزل جنت نہیں ہے. ہم جنت کے لیے جنت جانے والے اعمال نہیں کر رہے، ہم تو اعمال اپنی مرضی سے اپنی خواہشات سے کر رہے ہیں، اور جس نے بھی اپنی خواہش سے زندگی گزاری وہ ناکام ہے. یہ قرآن آیت کا ترجمہ ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم.